اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے رب سے ہدایت مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر وہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ خود بتا بھی دیا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ سیدھا راستہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدھا راستہ وہ ہے، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، ان بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ ایک راستہ وہ ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے۔ راستے دو ہیں، جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے خطرناک ہے، جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے یعنی ڈائریکٹ جانے والا راستہ، سیدھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، سیدھا، اور کوئی بیچ میں راستہ کسی کا وسیلہ نہیں، کچھ نہیں، سیدھے رب کی طرف، سیدھے ڈائریکٹ کا راستہ اختیار جو کرے گا تو علماء فرماتے ہیں یہ راستہ بہت خطرناک ہے تو، لیکن راستہ بہت خطرناک ہے۔ خالق کی طرف ہے یہ خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر، جگہ جگہ ایمان لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اعلان کر چکا ہے، جو ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے وہ اعلان کر چکا ہے کہ لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں۔ تو پتہ چلا ایسا راستہ اختیار کریں، ایسے قافلے کو ڈھونڈیں کہ جس میں سرکاری افسر موجود ہوں۔ جیسے ایک راستہ جا رہا ہے جس میں پولیس والے ساتھ میں ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اور ایک قافلہ جا رہا ہے جس میں کوئی محافظ نہیں ہے، تو آدمی اپنی سیفٹی کے لیے کہے گا یار اسی کے ساتھ چلو جس میں پولیس ہے، اس میں ہم بچے رہیں گے، ڈکیتی چور وغیرہ سب سے محفوظ رہیں گے۔ تو کہا وہ راستہ کہ جس میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں۔ جگہ جگہ پہ چوکی ہے، معلوم ہے کہ کچھ بھی ہوگا یہاں آگے فوراً چوکی پہ خبر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے، اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔ تو وہ محافظین اور وہ سرکاری افسر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو جن پر احسان ہوا ہے اس والے راستے کو لے کر چلو گے تو تمہاری حفاظت رہے گی۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت، جن پر اللہ کا انعام ہوا،
تو نعمت کہتے کسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، کوئی سبب نہیں، اور رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، جیسے زندگی اور بچپن کا رزق۔ آدمی کو زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، بچپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو رزق عطا کرتا ہے، تو انہیں کوئی محنت وغیرہ کرنا پڑتی ہے، کوئی اسباب ان کے پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے کمائیں گے، اس طریقے سے کھائیں گے، لائیں گے، کچھ نہیں، ایسے ہی ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے بچوں کو۔ تو زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری نعمت، دوسری قسم بتا رہے ہیں، وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچتی ہے، بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچے گی، جیسے دنیا کا مال و دولت ایسی نہیں مل جاتا آدمی کو، زندگی ایسی مل جاتی، کوئی بندہ دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن مال و دولت یہ کسی نہ کسی بندے کے ذریعے سے پہنچتی ہے بظاہر ہم تک، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو دنیاوی مال وغیرہ، اور تیسری وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے۔ تیسری نعمت کون سی؟ وہ نعمت جو ہمارے عمل کے ذریعے ہمیں ملے گی، ہم عمل کریں گے تو ملے گی۔ جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ فلاں عمل کرو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا، تو پتہ چلا وہ عمل کے ذریعے رزق بڑھ گیا۔ تو یہ تیسرے قسم کی نعمت ہو گئی کہ بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور جنت وغیرہ، جیسے جنت ہے آدمی کو عمل سے ملے گی، آدمی عمل کرے گا تو جنت کا حقدار ہوگا۔ کہنا ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی، جیسے کہ مطیع بندہ، فرما بردار بندہ، اس نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی۔ دوسرے نے بغیر عمل کے کیسے کر لی؟ تو کہنا ہے کسی کے طفیل جنت لے لی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، مسلمانوں کے نابالغ بچے تھے، گناہ ان سے ہوا نہیں اور عمل بھی انہوں نے کوئی نہیں کیا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے روزہ رکھا، لیکن نابالغی کے عالم میں ہی مر گئے، اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ تو انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، وہ بغیر عمل کے جنت میں چلے گئے۔ تو نابالغ فوت شدہ بچے۔ تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی، کوئی سبب نہیں، جیسے حور و غلمان، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے غلمان ہیں، وہ جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی، جنت میں رکھا۔ وہ کیوں؟ اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ کہنا پہلی قسم کی نعمت، جو پہلی قسم کی نعمت یہاں بیان کی گئی، جو بلا اسباب رب کی طرف سے ہوتی ہے، یہی تھی پہلی قسم، بغیر کسی سبب کے رب عطا کرتا ہے، جیسے زندگی ہماری۔ کہنا ہے پہلے قسم کی نعمت 2 طرح کی ہے، ایک دنیاوی، اس میں ایک دنیاوی نعمت، جیسے ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں، جیسے ہمارے ہاتھ پیر اور اس میں طاقت، یہ سب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور یہ اس کی نعمت ہے۔ آنکھ ہے، اس میں روشنی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ سب دنیاوی نعمتیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ دنیاوی نعمتیں ہیں، آنکھ کا ہونا، ہاتھ کا ہونا، پیر کا ہونا، یہ سب اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اور ان میں طاقتیں دی ہیں، یہ سب دنیاوی نعمتیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں 2 طرح کی ہیں، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسری دینی جو بغیر سبب ملی، اس میں دینی جیسے کہ ایمان، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بغیر سبب ملا ہمیں، اور دینی ہے، یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ دینی ہے، جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے۔ یہاں جو اللہ نے کہا کہ جن پر اللہ کا احسان ہوا، نعمت دی، تو اس نعمت سے دنیا کی نعمت مراد نہیں ہے، بلکہ دینی نعمت مراد ہے، جنہیں اللہ نے دینی نعمت سے نوازا، ان کے طریقے پہ چلو۔ ورنہ دنیاوی نعمت کو آپ دیکھو گے تو نمرود کو پوری دنیا پہ حکومت دی اللہ تعالیٰ نے، فرعون نے بادشاہت کی،
دنیاوی نعمت تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، اس کی نعمت سے کوئی محروم نہیں ہے، چاہے کافر ہو یا مسلم، تو نعمتیں تو وہ سب کو دیتا ہے۔ اگر یہ مراد ہو کہ دنیاوی نعمت تو کیا کافروں کے راستے پر چلا جائے گا؟ نہیں، مراد یہاں دینی نعمت ہے۔ اللہ نے جن پر احسان کیا یعنی دینی نعمتوں سے نواز دیا جنہیں، ان کے طریقے پر تم چلو گے وہی سیدھا راستہ ہے، یہ نہیں کہ دنیاوی طریقے سے۔ اس لیے یہاں پر یہ انہوں نے پوری تفسیر کی ہے اس کی۔ یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد اب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مطلب یہ بنے گا اب اس آیت کا کہ یا اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، اور فرماتا ہے وہ صدیقین ہیں۔ صدیقین ان کی صدیقوں کی جماعت ہے، ان پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا۔ اور وہ شہداء ہیں، شہید لوگ ہیں، شہیدوں کے طریقے پر چلو، شہید لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اور والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں یعنی اولیاء اللہ، یعنی اولیاء اللہ۔ تو یہ چار قسم کے لوگ آ گئے جن کا ذکر قرآن نے کیا کہ تم ان کے طریقے پر چلو، یعنی نبیوں کے طریقے پر چلو، اور صدیقین کے طریقے پر چلو، اور شہیدوں کے طریقے پر چلو، اور اولیاء اللہ کے طریقے پر چلو۔ تو راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، اور احسان بتا دیا کہ ان چار قسم کے لوگوں پر اللہ کا دینی احسان ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اب یہ جو آیت ہے اس سے کچھ فائدے نکل کر آتے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول بنائے گئے تو ان کی خلافت حق ہے۔ جو رافضی کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بننے کے حقدار نہیں تھے، وہ بالکل غلط ہیں۔ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حق ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمام صدیقوں کے سردار آپ کا لقب ہی صدیق اکبر ہیں، بہت بڑے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب یہ نبی نے دیا۔ کس نے دیا؟ نبی نے آپ کو صدیق کہا۔ صدیقین کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، قول میں، عمل میں، ایمان میں، اور ابو بکر صدیق میں یہ بات بطریقہ کامل موجود تھی، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کہا ہے۔ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے، کیونکہ قرآن نے آپ کو صحابی کہا ہے۔ جس کو قرآن صحابی کہہ رہا ہو اس کی جو ہے صحابیت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کب کہا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے اور آپ کو کچھ خوف ہوا کہ کہیں کافر ہمیں دیکھ نہ لیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صدیق خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ کہا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہا، تو قرآن نے ثابت کر دی صحابیت حضرت ابو بکر صدیق کی۔
کہ جبکہ آپ نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غم نہ کھا، اور دوسری جگہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ تو یہ دونوں نیز اور بہت سی آیتیں ان کے حق میں آئیں جن کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی۔ یا صدیق کے یہ معنی ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دیکھ کر، لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیزوں کو پھینک دیتی ہے۔ بہت کی طبیعت میں یہ ہوتی ہے بات کہ صحیح چیز ہے تو ہضم کر لی، اور اگر کچھ اس کے طبیعت کو خراب نقصان دے گی وہ چیز فوراً اسے پلٹی آ جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر کی جو ہے یہ طبیعت میں تھی یہ چیز کہ آپ نبی کو پہچانتے تھے، آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نبی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ تو نبی مانوں گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جانے کا اعلان کیا کہ میں نے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، میں جسم کے ساتھ یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان عرش الہی پر تشریف لے گیا، اور میں نے لامکاں میں اپنے رب کا دیدار کیا تو سب نے جھٹلایا۔ ابو جہل بولا اے ابو بکر تمہارے دوست پاگل ہو گئے ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کہہ رہے ہیں کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں وہ مکہ سے بیت المقدس بھی چلے گئے، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور جنت دوزخ سب کی سیر کر کے عرش الہی کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے۔ یہ بھی بات کوئی ماننے والی ہے؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اگر یہ بات میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں مانگی کہ کیا دلیل ہے، کچھ نہیں، تبھی سے آپ کا لقب صدیق پڑا کہ نبی کی تصدیق کرنے والا۔ آپ نے کوئی دلیل کے بغیر کہا کہ سرکار اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے۔ لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں، اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہیں اور بری چیزوں کو پھینکتی ہے۔ ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پیشتر بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا۔ کبھی جب اسلام آیا بھی نہیں تھا تب بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور لوگ کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو کبھی بت کے قریب ایک بار لے گئے آپ کے والد آپ کو بت کے پاس، تو آپ نے جا کر کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے۔ وہ کچھ کیا بولے گا، تو آپ آ گئے وہاں سے، کہا یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی آپ بتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ کبھی زنا کے قریب نہیں گئے۔ زمانہ جاہلیت میں جبکہ یہ لوگ عام طور سے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق ان سب چیز کو برا جانتے تھے اور ان سے دور رہتے تھے۔ نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا وغیرہ کبھی ہی چیزیں، اور حضور علیہ السلام کو بغیر معجزات طلب کیے نبی مان لیا اور معراج جسمانی کی بلا دلیل تصدیق کر دی۔ تو اب دونوں آیتوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی ہدایت مانگو جس پر ابوبکر صدیق اور تمام صدیق ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ جیسے رافضی انہیں ظالم کہتے ہیں انہوں نے زبردستی جو ہے یہ کب جو ہے خلافت لے لی، تو اگر ابوبکر صدیق ظالم ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے ابوبکر کی پیروی کرو، صدیقوں کی پیروی کرو، یہ حکم نہیں آتا قرآن میں۔
دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے۔ ایک فرقہ جسے دنیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد، ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں بس حدیث پڑھو، اس پہ عمل کرو، کسی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ امام اعظم کو مانو، نہ امام شافعی کو مانو، نہ امام احمد ابن حنبل کو مانو، نہ امام مالک کو مانو، بس حدیث پڑھو اور خود سمجھو، عمل کرو۔ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی آیت بتا رہی ہے کہ امام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ دعا مانگو۔ یہ کیوں حکم ہوا؟ راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا پتہ چلا۔ اللہ تقلید کا حکم دے رہا ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تم انہی کے پیچھے پیچھے چلو، تم انہی کے پیچھے پیچھے کرو، تقلید کرو ان کی، ان کے طریقے پر چلو۔ یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور راستے کا رہبر بھی ضروری ہے، خالی راستہ ضروری نہیں ہے، راستہ کا رہبر بھی ہونا ضروری ہے، جو وہی امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ نیز اس میں بتایا گیا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ تبع تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، اولیاء ہوں، عام مسلمان ہوں، کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں سیدھا راستہ یہی بتایا گیا۔ اور آپ اٹھا کر دیکھ لو، چاہے کوئی امام بخاری ہوں یا اور کوئی محدث ہوں، امام مسلم ہوں، ہر حدیث لکھنے والے محدث، یہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کے مقلد آپ کو ضرور ملیں گے، کسی نہ کسی امام کی پیروی ضرور کرتے ہوئے ملیں گے۔ نیک بندے چلے ہوں تو تبع تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہا، اولیاء اور عام مسلمان کسی نہ کسی امام کے مقلد رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ جب کوئی نہیں گزرا تو پتہ چلا تم باطل ہو، وہ حق پہ ہیں۔ اور اگر انہیں باطل مان لیا جائے کہ وہ غلط تھے تو پھر بخاری غلط ہو جائے گی۔ ارے بھائی، جب امام بخاری جنہوں نے بخاری لکھی ہے وہی غلط ہیں تو وہ حدیثیں صحیح رہ جائیں گی؟ انہی کو غلط کہہ دو گے کہ بھائی امام بخاری غلط تھے، تو جنہوں نے وہ کتاب لکھی وہ کتاب کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ امام مسلم غلط تھے تو پھر جو مسلم شریف حدیث لکھی گئی وہ حدیث کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ پتہ چلا امام بخاری مقلد، امام مسلم مقلد، اور تم غیر مقلد کہہ رہے ہو حدیثوں کو مانو اور عمل کرو۔ جنہوں نے حدیثیں لکھی وہ خود کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں، تم اتنے بڑے والے ہو گئے کہ تم کہہ رہے ہو بس بخاری پڑھو اور خود عمل کرو، اور جو بخاری لکھ رہے ہیں وہ خود کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو کہا کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا۔ معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اگر تقلید کرنا شرک یا حرام ہو تو دنیا سے حدیث کا علم ہی اٹھ جائے گا، ظاہر سی بات ہے اٹھ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں، اور جس حدیث کی اسناد میں ایک فاسق آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس قاعدے سے چاہیے کہ جس حدیث کی اسناد میں ایک مقلد آ جائے وہ بھی قابل قبول نہ رہے، تو بخاری، مسلم، ترمذی سب ختم، کچھ رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ پھر حدیث کہاں سے سیکھو گے؟ اور تم کہہ رہے ہو ہم اہل حدیث، ارے حدیث ہی نہیں رہے گی تو اہل حدیث کہاں سے رہ جائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، تقلید ضروری ہے۔ ترمذی سب ختم، کیونکہ ان کی کوئی اسناد مقلد سے خالی نہیں۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور بروں کی پیروی کرنا برا ہے۔
ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا۔ اور چوتھا فائدہ اب یہ لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو، وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیجیے۔